اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک سوال کروں؟ میں نے کہا۔ منشی مرحوم خود کو فومانچو کیوں کہتے تھے؟ یہ بڑی پرانی بات ہے کبیر خان، وہ اداس ہو کے بولی۔ اسے ڈاکٹر فومانچو کے ناول بہت پسند تھے۔ ایک زمانے میں ان کے ترجمے شائع ہوتے تھے تو ہر جگہ بڑے شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ ڈاکٹر فومانچو، فومانچو کی واپسی اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے تھے۔ عبدل کا باپ ان کے پیچھے ایسا دیوانہ تھا کہ یار دوست اس کو فومانچو کہنے لگے تھے، مگر اس نے کبھی کسی کی بات کا برا نہیں مانا۔ اس کی بات سننے کے بعد منشی کا پراسرار رویہ میری سمجھ میں آ گیا۔ اس نے خط لکھنے کے اور پہنچانے کے جتنے طریقے اختیار کیے تھے انہی ناولوں سے متاثر ہو کے کیے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈاکٹر فومانچو کا کردار تخلیق کرنے والے انگریز مصنف کو بہت بڑا خراج عقیدت تھا۔ عبدل کی ماں سے اجازت لے کر میں بریف کیس اٹھائے باہر آیا اور کوٹھی سے باہر جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ میں پوری طرح محتاط تھا، مگر مجھے اپنے آس پاس کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر ایک کھڑکی کے چھجے پر سے عبدل نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور ہم دونوں ایک ساتھ نیچے گرے۔ بریف کیس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑا۔ میرے اٹھنے سے پہلے عبدل اس کی طرف لپکا۔ میں نے لیٹے لیٹے ایک ٹانگ بڑھائی اور عبدل پھر منہ کے بل گر پڑا، مگر اس نے بریف کیس نہیں چھوڑا۔ اگر میں چاہتا تو ایک کک میں اسے مقابلے کا مزہ چکھا دیتا، لیکن میں نے جانتے بوجھتے کچھ سستی اور اناڑی پن کا مظاہرہ کیا اور اسے اتنی مہلت دی کہ وہ اٹھ کر فرار ہو جائے، لیکن وہ فرار نہیں ہوا۔ اس نے اچانک ریوالور نکال لیا اور گولی داغ دی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ گولی چلانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی جلدی بحال نہیں ہو سکتی تھی۔ جنگ ابھی جاری تھی اور اسے دشمن پر غلبہ پانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اس موقع کو کیسے ضائع کر سکتا تھا؟ اگر میں مقابلہ جاری رکھتا تو دوسری گولی یقیناً میرا کام تمام کر دیتی۔ پہلی گولی کا نشانہ تو اس لیے خطا ہو گیا تھا کہ عبدل نے بڑی عجلت میں فائر کیا تھا اور میں بھی متحرک تھا۔ اگر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا تو وہ اطمینان سے نشانہ لے کر گولی چلاتا، چنانچہ میں نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا اور چیخ مار کر نیچے گر گیا۔ اندھیرے میں عبدل کو خون تو نظر نہیں آیا، لیکن مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ گولی اپنا کام کر گئی ہے۔ میرے لیے خطرہ یہ تھا کہ کہیں وہ دوسری گولی چلا کے میری موت یقینی نہ بنا دے، لیکن وہ بریف کیس مل جانے کے بعد ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فائرنگ کی آواز سن کر سب سے پہلے محسن آ جائے گا، جو صرف میری حفاظت کے لیے دروازے پر کھڑی ہوئی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ پلٹ کر بے تحاشا بھاگا۔ میں نے فرش پر لوٹتے ہوئے دیکھا کہ اس نے بریف کیس کو ہاتھ گھما کے چھت پر پھینک دیا ہے۔ میں اس شخص کی طرح دردناک آوازیں نکالتا رہا جو نزا کے کرب میں مبتلا ہو، اور عبدل کو بندر کی طرح کھڑکی کے چھجے پر اور وہاں سے چھت پر چڑھتے دیکھتا رہا۔ دوسری طرف سے میں نے محسن کو دوڑ کر آتے ہوئے دیکھا اور کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے سکندر؟ محسن نے چلا کر کہا۔ فائرنگ کس نے کی تھی؟ وہ تو بھاگ گیا، میں نے کہا اور ویران چھت کی طرف دیکھا۔ عبدل کا تعقب کرنے میں کوئی عقل مندی نہیں تھی۔ وہ خالی بریف کیس کے سوا کچھ بھی نہیں لے گیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس صورتحال پر کہا مار کے ہنسوں، مگر میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ خطرہ اب بھی باقی ہے۔ عبدل اپنا روپ بدل کے مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بدستور میرا دشمن تھا یا دشمن کا اعلی کار تھا، اور اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ شیدہ بھی اس کے ساتھ ہی گھر میں یا گھر کے آس پاس کہیں موجود ہو۔ عبدل ماں کی ضد سے مجبور ہو گیا تھا اور اس کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بلا لیا تھا۔ اس نے یقیناً ماں سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ وہ مجھ سے یا وزیر خان سے کیوں ملنا چاہتی ہے اور مرنے سے پہلے کون سا قرض اتارنے کے لیے اتنی فکر مند ہے۔ مگر بڑھیا جسمانی طور پر مفلوج ہونے کے باوجود پوری طرح ہوش و حواس میں تھی اور شوہر کے حکم کو خدا کا حکم سمجھتے ہوئے آخری وقت تک راز کو راز رکھنے کے ارادے پر قائم تھی۔ اپنی قوت ارادی کا مظاہرہ اس نے کچھ دیر پہلے بیٹے کو کمرے سے نکال کر کیا تھا۔ ماں کی بات نے عبدل کے تجسس کو پریشانی میں بدل دیا ہوگا، اور اس نے یہ بات شیدے کو یا ان لوگوں کو بتائی ہوگی جو میرے نقطۂ نظر سے وزیر خان اور پھر میر شرافت علی کے قتل کے ذمہ دار تھے، اور جنہوں نے مجھے قاتل بنانے کے بعد میرے قتل کا بیڑا بھی اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے ہی عبدل کو یہ اسکیم سمجھائی ہوگی کہ وہ شرافت کا لبادہ اوڑھ کے مجھے گھیر لائے اور پھر دیکھے کہ منشی کی بیوی کیا چکر چلانا چاہتی ہے۔ منشی میرے دشمنوں کے نزدیک نمک حرام اور غدار تھا، چنانچہ شوہر کو مجازی خدا سمجھنے والی بیوی بھی ان کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی تھی، اور ان کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ کیا جانتی ہے۔ اگر وہ اتنی ضعیف اور قریب المرگ نہ ہوتی تو شاید وہ تشدد کے مخصوص طریقے آزما کے اس سے ہر بات پوچھ لیتے، مگر وہ جانتے تھے کہ بڑھیا کی صرف سانس اٹکی ہوئی ہے اور جسم و جان کا رشتہ سوت کے کچے دھاگے کی طرح ہے جو ایک معمولی سے جھٹکے میں ٹوٹ جائے گا۔ وہ مر گئی تو انہیں کبھی بھی معلوم نہ ہوگا کہ وہ کون سا راز اپنے ساتھ قبر میں لیے گئی۔
عبدل نے یقیناً چھپ کر ساری باتیں سن لی تھیں اور وہ مجھ سے لفافہ چھین لینے کے لیے تیار کھڑا تھا، لیکن یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ بہت جلد عبدل کو اپنے بیوقوف بنائے جانے کا پتہ چل جائے گا۔ شیدے کے سامنے یا اپنے کسی آقا کے حضور اس نے بڑے فخر سے بریف کیس پیش کیا ہوگا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا ہوگا۔ اگر وہ کہیں قریب ہوئے تو فوراً واپس آ جائیں گے۔ جب وہ بھاگ گیا ہے تو یہاں کھڑے رہ کر چھت کو گھورنے کا کیا مقصد؟ محسن نے میرا بازو ہلا کے کہا۔ میں چونک پڑا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائیں۔ ہمیں نکل جانا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے؟ پھر میں نے کم سے کم الفاظ میں اسے بتایا کہ جس لفافے کے لیے فومانچو کی جان گئی تھی اور جو ہمارے ہاتھ میں آنے کے بعد بھی ضائع ہو گیا تھا، اس کی ایک نقل عبدل کی ماں کے پاس بھی موجود ہے اور اس کے پرانے کپڑوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے، لیکن عبدل خوش فہمی میں خالی بریف کیس لے کر فرار ہو گیا۔ ایسی صورت میں جلد بازی سے نقصان ہو سکتا ہے، محسن نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہمیں ان کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عبدل کے علاوہ اس سازش میں کون کون شامل ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا اور ہم دونوں شرافت علی کی کوٹھی سے باہر آئے تو ہماری صورت سے، چال سے اور انداز سے مایوسی اور شکست عیاں تھی۔ ہم گاڑی میں واپس ہو گئے۔ میں نے بیک ویو مرر میں اور محسن نے سر گھما کے کئی بار دیکھا، لیکن ہمارے تعاقب میں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہم الٹے سیدھے راستوں سے گزر کے لاہور ہوٹل کی طرف سے پھر میکلوڈ روڈ پر پہنچے اور گاڑی کو چونک میں کنگ سرکل ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ شرافت علی کی کوٹھی تک باقی راستہ ہم نے پیدل طے کیا۔ شرافت علی کی کوٹھی اسی طرح ویران اور تاریک پڑی تھی۔ اپنے اپنے ریوالور ہاتھ میں رکھتے ہوئے میں نے اور محسن نے دو مختلف مقامات سے دیوار کو عبور کیا۔ کوٹھی کے دونوں طرف پتلی سی گلی تھی جو ساتھ والی کوٹھیوں کی دیواریں کھڑی ہونے سے خود بخود بن گئی تھی۔ بائیں ہاتھ کی گلی سیدھی سرونٹ کوارٹر تک پہنچ کے ختم ہو جاتی تھی۔ دائیں جانب کے گلی کے آخری حصے میں گیراج تھا جس میں اب شرافت علی کی گاڑی مقفل دروازوں کے پیچھے کھڑی رہ گئی تھی۔ میں نے بائیں طرف چلنا شروع کیا اور محسن نے دائیں جانب سے گھوم کر آنے والا راستہ اختیار کیا۔ یہ حفاظتی پیش بندی تھی۔ خدا نہ خواستہ ہم میں سے ایک دشمن کے نرغے میں آ جاتا تو دوسرا اس کی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کر سکتا۔ رضوی صاحب نے یقیناً پولیس نہیں بھیجی تھی، ورنہ وہ فائرنگ کی آواز سن کر ضرور پہنچ جاتے۔ انہوں نے صرف عبدل کو ڈرایا تھا اور ہمیں اب اپنی حفاظت خود کرنی تھی۔ آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا۔ عبدل کی ماں کے کمرے میں روشنی تھی اور سرونٹ کوارٹر میں سے دو مردوں کے اونچی آواز میں بات کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ دشمنوں کے بارے میں ہماری توقعات غلط نہیں تھیں۔ میں نے محسن کے آنے کا انتظار کیا۔ 1 منٹ بعد وہ گیراج کی طرف سے نمودار ہوا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں بے آواز قدموں سے اندھیرے کی پناہ میں چلتے ہوئے دروازے تک جا پہنچے اور باہر رک کے دیوار سے لگے کھڑے رہے۔ اماں دیکھ، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر، عبدل کی آواز آئی۔ تو نے سکندر بخت کو کیا دیا تھا؟ بدبخت، نامراد، بڑھیا چلائی۔ تجھے بتا دیا ہے کہ ایک بار تیرا باپ ایک امانت چھوڑ گیا تھا، وہ میں نے اس کے حوالے کر دی۔ یہ بکواس کرتی ہے عبدل، دوسرے مرد کی آواز نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے سیدھی طرح نہ بتایا تو؟ نہیں شیدے، عبدل منت سماجت کرتے ہوئے بولا۔ میں اماں کو سمجھا لوں گا۔ دیکھو اماں، وہ یہاں سے ایک بکس لے کر گیا تھا لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے لیکن اس پہ سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ اس بکس میں کیا تھا۔ بڑھیا بدستور اپنی بات پر اڑی رہی۔ تجھے کیا بتاؤں؟ اچھا تیرے پاس وہ بکس کہاں سے آیا؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تو نے تو ابھی دنیا میں بہت کچھ نہیں دیکھا بیٹا، یہ اندھی آنکھیں دیکھ چکی ہیں، بڑھیا بولی۔ تو ہٹ جا عبدل، شیدے نے چیخ کر کہا۔ میں بھی 2 منٹ میں سب معلوم کر لوں گا۔ اس کی زبان نہ کھلی تو کیا ہوگا؟ عبدل نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو مار دے گا اسے، اس بڑھیا کو جو بستر سے اٹھ نہیں سکتی؟ کیا ملے گا تجھے اس کو مار کے شیدے؟ تیرے نامہ اعمال میں ایک اور قتل شامل ہو جائے گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، شیدے نے گرا کے کہا۔ یہ ویسے بھی مرنے والی ہے، میں اسے اجازت نہیں دے سکتا کہ مرتے مرتے ہم سب کو مروا دے۔ میں بھی تجھے اجازت نہیں دے سکتا شیدے کہ میرے سامنے تو میری ماں پر ہاتھ اٹھائے، عبدل نے بے خوفی سے کہا۔ میں تجھے صرف 5 منٹ دوں گا، شیدے نے خطرناک لہجہ بنا کے کہا۔ اتنی دیر میں اس سے پوچھ لے کہ اس نے سکندر کو کیا بتایا ہے، اس کے بعد تو نے میرا راستہ روکا تو پہلے میرا ہاتھ تجھ پر اٹھے گا۔ مجھے شک ہے کہ تو نے بھی غفلت برتی اور سکندر پر نگاہ نہیں رکھی، ورنہ وہ بریف کیس خالی نہ ملتا۔ قسم خدا کی شیدے، میرے سامنے اس نے بریف کیس میں سے کوئی چیز نکال کر نہیں چھپائی تھی، عبدل بولا۔ وہ نکلا ہی تھا کہ میں نے اس سے بریف کیس چھین لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بریف کیس میں تھا سکندر نے اسی کمرے میں چھپا لیا ہوگا، شیدے نے کہا۔ خیر وہ ہم بعد میں تلاش کریں گے، اپنی ماں سے پوچھ کے اس نے اپنے… شیدے، عبدل چیخا، میرے سامنے میری ماں کو گالی مت دے ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گا۔
شیدے نے کہا مارا، خون پی جائے گا؟ اس نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ خالی ہاتھوں سے؟ چمگادڑ کی اولاد! ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ عبدل نے اس پر حملہ کیا۔ ہم یہ جھانک کر دیکھ چکے تھے کہ شیدہ صرف ریوالور کی وجہ سے ہی نہیں، جسمانی اعتبار سے بھی عبدل پر بھاری پڑتا تھا۔ اس نے گولی چلانے کی بجائے گھٹنا اٹھا کے عبدل کے پیٹ میں مارا اور اپنے ہی زور میں آنے والا عبدل ضرب کی شدت برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور پیچھے گرا تو پلنگ پر ٹکرا کر ماں کے اوپر جا پڑا۔ عبدل! بڑھیا نے چیخ کر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اس اندھیرے میں پھیلائے جو دن اور رات میں فرق کے بغیر اس کی دنیا پر چھایا رہتا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ بول۔ میں اور محسن دروازے کی دہلیز سے سر نکالے اندر کا پورا منظر دیکھتے رہے تھے اور مداخلت کے لیے مناسب وقت کے انتظار میں تھے۔ شیدہ اچانک آگے بڑھا۔ اسی وقت عبدل کی نظر نے ہمیں دیکھا اور ہم جو اس کے دشمن تھے یکلخت اس کی نظر میں مدد کے لیے پہنچنے والے فرشتہ غیب بن گئے۔ وہ ہماری جان کا دشمن اور ہمارے خون کا پیاسا تھا، مگر اس وقت وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا تھی کہ مجھے اور میری ماں کو بچا لو۔ میں بہت کمینہ ہوں مگر مجھے معاف کر دو۔ مگر تعصب اور پشیمانی کا اظہار کا وقت گزر چکا تھا اور مکافات عمل کی گھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لب کھولتا یا ہم اسے بچانے کی کوشش کرتے، شیدہ اس کے سر پر ریوالور کی بھرپور ضرب لگا چکا تھا۔ یہ ضرب ماں کے بوڑھے ہاتھوں پر بھی آئی تھی۔ عبدل کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ ماں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں گر گیا۔ اس سے زیادہ دلگداز چیخ عبدل کی ماں نے ماری۔ مار ڈالا، میرے عبدل کو مار ڈالا! وہ دیوانہ وار عبدل کا سر ٹٹولتے ہوئے بولی اور اس کے بوڑھے ہاتھ خون سے بھر گئے۔ ابھی تو نہیں مارا ہے لیکن مار ڈالوں گا، شیدہ چیخ کر بولا اور اس نے ایک ہاتھ سے عبدل کو کھینچ کر ماں سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن دو سوکھے ہاتھ عبدل سے یوں چمٹ گئے تھے کہ عبدل اس کے وجود کا ہی ایک حصہ بن گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ جنم لینے سے پہلے تھا۔ اس ایک لمحے میں شیدے کی پشت ہماری طرف ہوئی اور میں نے اس پر چیتے کی طرح جست لگائی جو لہو کی پیاس دبائے شکار کے زد پر آ جانے کا منتظر بیٹھا ہو۔ اس غیر متوقع حملے نے شیدے کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اگر میں چاہتا تو ایک ہاتھ مار کے اس کی گردن توڑ دیتا یا اسے بے ہوش کر کے لٹا دیتا، لیکن مجھ پر وحشت سوار تھی۔ میں اسے مارتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ میرے مکے اس کے سر، پیٹ اور منہ پر اتنی قوت سے پڑے کہ وہ کئی بار گرا۔ جب وہ گرتا تھا تو میرے پاؤں خود بخود اس کو ٹھوکریں مارتے تھے۔ اس میں مدافعت کی قوت ہی نہ رہی تھی۔ وہ تندرست و توانا تھا مگر میرے غیظ و غضب کی طوفانی آندھی میں اس کا وجود حقیر تنکا بن گیا تھا۔ میں نے آخری بار اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اتنی طاقت سے دیوار پر مارا کہ اس سرونٹ کوارٹر کی پرانی دیواریں بھی ہل گئی ہوں گی۔ جب مجھے ہوش آیا تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ چارپائی پر عبدل کی ماں باہیں پھیلائے پڑی تھی اور اس کی کھلی آنکھیں چھت پر مرتکز ہو گئی تھی۔ روح نے بالآخر خاک ہو جانے والے جسم سے رہائی پا لی تھی۔ بڑھیا کے لبوں پر مجھے ایک پر اطمینان کیفیت کا احساس ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی جو ان سب کا تمسخر اڑاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی جنہوں نے اپنی تمام طاقت صرف کر دی تھی کہ پھونک سے اڑ جانے والی یہ بڑھیا اپنے خداوند مجازی کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے، مگر انہیں ناکامی ہوئی تھی۔ وہ جو اپنی دولت، اپنے اثر و رسوخ اور اپنی بدماشی کے غرور میں تھے اور خود کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اس معذور اور بے بس عورت کے عزم کو شکست نہیں دے سکے تھے۔ عبدل خون میں نہایا ہوا شیدے کا ریوالور اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے محسن کو دروازے کے قریب روک رکھا تھا اور میرا ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا، چنانچہ اس کے چہرے پر سے بہتا ہوا خون اس کے کپڑوں کو رنگین کر رہا تھا، اس کے ہاتھ پر بہہ رہا تھا اور فرش پر ٹپک رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کا خون اسی طرح ضائع ہوتا رہا تو وہ زیادہ دیر نہیں جیے گا۔ سکندر صاحب، عبدل نے ریوالور سے اشارہ کیا، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے شیدے کو دیکھا جو بڑی مشکل سے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا اور اس کے حلق سے خر کی آواز نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی لہو لہان ہو رہا تھا۔ عبدل، ہم تمہیں ہسپتال لے چلتے ہیں، میں نے کہا۔ عبدل نے انکار میں سر ہلایا اور ایک ہاتھ سے دیوار تھام لی۔ دیوار پر ایک خونی پنجے کا نقش بن گیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ کس کے کہنے پر؟ میں نے کہا۔ شرافت علی کا قاتل کون تھا؟ ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ اس نے آستین سے لبوں تک آ جانے والا خون صاف کیا۔ میری ماں تو مر ہی چکی ہے، میرے باپ نے بھی تمہارے لیے جان دی تھی، اب میرا وقت ہے۔ میں بہت ناخلف اولاد تھا لیکن میدان حشر میں سرخرو ہونے کا وقت ابھی ہے۔ تم جلد از جلد یہاں سے نکل جاؤ، پھر میں کوٹھی میں سے ٹیلی فون کر کے پولیس کو بلاؤں گا اور ان کے سامنے اعتراف جرم کر لوں گا۔ مرتے ہوئے شخص کے اعتراف کو سچ تسلیم کیا جاتا ہے نا۔ میں کہہ دوں گا کہ میر شرافت علی کو میں نے ہی مارا ہے اور شیدے کو بھی۔ میں نے اور محسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لیکن شیدہ تو بھی زندہ ہے، میں نے کہا۔
जवाब देने की बजाय अब्दुल ने रिवॉल्वर से शीदे के सर का निशाना लिया और गोली चला दी। शीदा जिंदा था मगर अब नहीं है। इस बदमाश ने मेरी माँ को मारा, वो मुझे भी मारना चाहता था और इस लड़ाई में हम दोनों मारे गए। पुलिस के सामने मेरा बयान यही होगा। इसने कह कहा मारा और गिरते गिरते बचा। वो पागल हो चुका था और इसकी ताकत जवाब देने लगी थी। तुम दोनों जाओ, वो हाँफते हुए बोला। शीदा अब बिल्कुल साकित और सामित पड़ा था। अच्छा अब्दुल हम जाते हैं, मैंने कहा, लेकिन वो चीज़ जो तुम्हारी माँ ने मुझे दी थी मैं यहीं छोड़ गया था। मैंने लोहे के ट्रंक की तरफ इशारा किया। ब्रीफकेस में एक लिफाफा था, तुम्हारी माँ की अमानत। अब्दुल ने सर हिलाया। ले जाओ, वो ज़रूर ले जाओ, वरना मेरे बाप की, मेरी माँ की और मेरी कुर्बानी रायगा जाएगी। तुम्हारी अमानत की हिफाजत के लिए हम सब ने जान दी, ये बात याद रखना। मैंने बेयकीनी के साथ ऊपर वाला ट्रंक हटाया और नीचे वाले ट्रंक के ताले को एक झटके से अलग कर दिया। लिफाफा हाथ में आने तक मुझे यकीन नहीं था कि अब्दुल जो कुछ कह रहा है बकायमी होशो हवास कह रहा है और वो मुझ पर गोली नहीं चलाएगा। लिफाफा निकाल के मैंने फिर इसकी तरफ देखा और इसने रिवॉल्वर से दरवाजे की तरफ इशारा किया। जो कुछ मेरी और मोहसिन की नज़रों ने देखा था किसी भयानक ख्वाब का हिस्सा लगता था। हम दोनों बोझल कदमों से चलने लगे। सर्वेंट क्वार्टर से बाहर आने के बाद हमने पलट कर देखा। जिस्म की रही सही कुव्वत से काम लेकर अब्दुल दीवार का सहारा लेता कोठी की तरफ आ रहा था। हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने मोहसिन की तरफ देखे बगैर कहा। दुआए मगफिरत भी नहीं। इसने अपनी जिंदगी के तमाम गुनाहों का कफारा खुद ही अदा कर दिया है। मुझ पर मुसलसल ये खौफ गालिब था कि कहीं किसी तरफ कोई नादीदा दुश्मन हम पर हमला न कर दे। मालूम नहीं मुंशी मरहूम ने कागज के चंद सफ़ात में क्या लिख दिया था कि इस तहरीर को मेरी दस्तरस से दूर रखने के लिए दुश्मन सब कुछ कर चुके थे और इनकी आखिरी नाकाम कोशिश का नतीजा 3 अफराद की मौत की सूरत में निकला था। लेकिन हम भी इस वक्त तक अपनी कामयाबी का दावा नहीं कर सकते थे जब तक खत का मजमून हमारे जहन में मुंतकिल ना हो जाए। गाड़ी तक पहुंचने से पहले मैं बहुत मोहतात था और मेरी नजरें हर अजनबी पर थी कि कहीं वो हमारे ताक़ुब में तो नहीं है। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं इस लिफाफे को खोलकर देखूं जिसे मैंने कमीज के अंदर छुपा लिया था, मगर मैं सड़क पर इसको निकालते हुए डरता था। मैं और मोहसिन दोनों असाबी कुशीदगी पर काबू पाके नॉर्मल नजर आने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम दोनों के हाथ जेब में थे। मैंने मोहसिन को ये बात अच्छी तरह समझा दी थी कि जैसे ही कोई खतरा महसूस करे रिवॉल्वर निकाल ले। हमारे लिए तकदीर के फराहम करदा इस मौके को ज़ाया करना इंतहाई बदनसीबी की बात होगी। चुनाचे हम फैसला कर चुके थे कि अपनी जान पर खेलकर भी निकलने की कोशिश करेंगे। एक बार मुझे ये ख्याल भी आया कि हमारे साथ फिर धोखा ना हुआ हो और लिफाफे में सादा या बेमुशर्रफ कागजात के सिवा कुछ ना निकले। मोहसिन, मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गाड़ी वहीं छोड़ देनी चाहिए। हमारे पीछे तो कोई भी नहीं था, फिर डरने की क्या बात है। मोहसिन बोला, ये ठीक है कि हमने चारों तरफ निगाह रखी थी, मैंने कहा, लेकिन मैं 100% यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता और इस वक्त शक के 1% इम्कान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हो सकता है दुश्मनों ने भी अब्दुल और शीदे की नाकामी के इम्कानात को नज़रअंदाज ना किया हो और वो हमारी गाड़ी के आसपास मौजूद हों कि हम बखैर आफियत ये खत लेकर निकलने में कामयाब हो जाएं तो वो फिर हमारा रास्ता रोक सके। तेरी बात दिल को लगती है, मोहसिन ने कहा। एक तो राबिया की इस गाड़ी का रंग ऐसा है कि हर जगह पहचानी जाती है, रंग से ज्यादा इसका हुलिया मतवज्जो करता है। हम कोई टैक्सी पकड़ लेते हैं। मैकलोड रोड पर पहुंचकर हमने मुखालिफ सिमत में जीपीओ की तरफ चलना शुरू किया। टैक्सी वाले सिनेमा के आखिरी शो की सवारियों को लौटने के लिए बेतहाशा भागे चले जा रहे थे और इनमें से कोई भी कृष्ण नगर की आखिरी हदूद के वीरान इलाके तक जाने के लिए आमादा नजर ना आता था। दलील इनकी वही थी कि वापसी में सवारी नहीं मिलती और इस दलील की तजवीज़ का जवाब 50 का नोट था, जिसकी एक झलक दिखा के हम टैक्सी में बैठ गए। मोहसिन ने टैक्सी वाले से सिर्फ इतना ही कहा कि भाई, किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वापसी में हाल ही आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर तुम्हें टैक्सी चलाने में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो दूसरे धंधे बहुत हैं। ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी, मगर टैक्सी ड्राइवर ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ था। इसने एकदम टैक्सी रोक दी। 50 रुपए का नोट देकर समझते हो कि मुझे खरीद लिया है, वो गुर्रा के बोला। घंटा भर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, चलो उतरो नीचे। मोहसिन ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। चलो गलती हो गई है जनाब, मैंने मोहसिन का पैर दबा के मस्कीनी से कहा। गुस्सा थूक दो और टैक्सी चलाओ। टैक्सी ड्राइवर ने कुछ बातें की कि वो किसी के बाप का नौकर नहीं है और बड़े बड़े फन्ने खाने इसके सामने कुछ नहीं है। इसके बाद टैक्सी लेकर रवाना हो गया। मैंने कमीज के अंदर से लिफाफा निकाला, लिफाफा खोलकर कागजात बरामद किए और इस लिफाफे को फिर बंद करके छुपा लिया। कागजात मैंने मोहसिन के सुपुर्द कर दिए और इसने अक्लमंदी से काम लेते हुए अपनी कमीज के अंदर पतलून की बेल्ट के नीचे दबा कर रख लिए।
میں تجھے راستے میں کسی جگہ اتار دوں گا۔ میں نے انگریزی میں کہا، ہم دونوں کا ایک ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ انکل رضوی کو ٹیلی فون کر دینا کہ ہماری طرف سے پریشان نہ ہو، ہم صبح کو حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد تو کوئی اور سواری لے کر آ جانا، میں شہلا کے گھر میں تیرا انتظار کروں گا۔ اس طرح الگ الگ جانے کا فائدہ؟ محسن نے کہا۔ فائدہ ہو یا نہ ہو، احتیاط ضروری ہے، میں نے کہا۔ اسی احتیاط کی وجہ سے عبدل کو حالی بریف کیس ملا تھا۔ خدا نہ خواستہ کوئی میرے پیچھے ہوا تو اسے پھر ناکامی ہوگی اور حالی کاغذ ملے گا۔ انگریزی بولتے بولتے میں نے فرانسیسی میں کہا، میں اس ٹیکسی ڈرائیور کو اس کی بدتمیزی کی تھوڑی سی سزا بھی دوں گا۔ ڈرائیور نے سر گھما کر پیچھے دیکھا۔ انگریزی تو میں نے بھی 10ویں تک پڑھی ہے، مگر یہ کون سی زبان تھی؟ یہ فارسی زبان تھی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ جیسے مادری زبان ہوتی ہے نا، ایسے دیکھنے میں ہم پاکستانی لگتے ہیں، محسن نے کہا، لیکن ہماری ماں انگریز تھی اور باپ فرانسیسی تھا اور وہ دونوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مالک تھے۔ بڑا اچھا بزنس تھا، سب ڈوب گیا اور ہم اب یہاں خوار پھر رہے ہیں، شترے بے مہار کی طرح۔ میں نے کہا، بس گاڑی 1 منٹ کے لیے موڑ پر روک دو، آدھی سواریوں کو اتارنا ہے۔ ڈرائیور کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، اس نے گھور کر ہمیں دیکھا اور ٹیکسی روک دی۔ محسن کے اترتے ہی میں نے اسے آگے چلنے کے لیے کہا۔ گھر اب بھی 1 فرلانگ دور تھا کہ میں نے ٹیکسی رکوائی اور نیچے اتر آیا۔ بھائی صاحب، میں نے بڑے شریفانہ لہجے میں کہا، ذرا باہر تشریف لائیے، آپ سے کچھ گفت و شنید کرنی ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا، کرایہ نکالو۔ میں اطمینان سے ہاتھ باندھی کھڑا رہا۔ بات یہ ہے حضور والا کہ یہ بندہ حقیر فقیر پر تقصیر کرایہ ادا کرنے کا اس وقت تک کوئی ارادہ نہیں رکھتا جب تک آپ اپنے گستاخانہ رویے پر اظہار ندامت نہ فرمائیں۔ اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ میٹرک تک تو پڑھی ہوگی۔ ایک ہی بکواس ہے۔ ڈرائیور مشتعل ہو کے باہر نکلا۔ کی ٹرٹر لائی ہوئی ہے؟ یہ حادثہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ آغاز میں ہم مجبور تھے، انجام آپ کی مجبوری ہے، میں نے شستہ اردو میں کہا۔ مجبوری دے پتر؟ ڈرائیور نے ہاتھ گھمایا اور میں نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ دوسرے لمحے میں وہ سڑک پر لیٹا ہوا تھا۔ پلک جھپکتے میں وہ پھر اٹھا اور ڈب سے خنجر نکال کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں چند قدم کے فاصلے پر اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بالکل آخری وقت میں میرے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے۔ ایک ہاتھ کی ضرب سے اس کا خنجر اڑتا ہوا دور چلا گیا، دوسرے ہاتھ نے اس کو پھر پہلے وار کی پوزیشن میں سڑک پر لٹا دیا۔